الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو دین عطا فرمایا ہے وہ دین فطرت کہلاتا ہے، یعنی ایسا دین ہمیں اور آپ کو دیا گیا ہے جس کے اندر انسانی فطرت کی جتنی بھی چیزیں ہیں اور اس کے جو بھی تقاضے ہو سکتے ہیں اس کی پوری رعایت کی گئی ہے۔ چونکہ فطرت کا بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، اسی نے انسان کے اندر وہ فطرت، وہ طبیعت اور وہ چیزیں رکھی ہیں، اور اسی نے انسان کے لیے شریعت اور قانون بھی بنایا ہے۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتارا ہوا یہ دین ہے، ایک سچا اور پکا دین ہے، ایک ایسا دین ہے جو انسانوں کا بنایا ہوا یا لوگوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، جس میں کمی بیشی یا کمی زیادتی ہو سکتی ہے، جس کی گنجائش ہو سکتی ہے، اس لیے کہ انسان جو چیز بنائے گا اس میں کمی کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو خالق ہے، خالق کائنات ہے، جس نے انسانوں کو بھی بنایا، اس پوری کائنات کو بنایا ہے، اور اسی نے شریعت کی شکل میں، قرآن و حدیث کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ایسا دین دیا، ایسی شریعت دی کہ جس پر عمل کرنا بھی آسان اور جو انسان کی جو فطری تقاضے ہیں ان کے بھی موافق ہے۔ تو آج کل چونکہ شادی بیاہ کا موسم چل رہا ہے، شادیاں شروع ہو گئی ہیں اور دھیرے دھیرے رفتار پکڑ لیں گی، تو یہ جو شادیاں ہیں یا شادی بیاہ جو ہو رہے ہیں یا ہوتے چلے آ رہے ہیں، تو یہ کوئی سماجی چیز یا ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہمارے دین کا بہت اہم حصہ ہے، اور ہمارے دین میں اس نکاح کو اور اس مقدس عمل کو عبادت کا درجہ دیا گیا، اور عبادت ہی نہیں بلکہ بہت اہم عبادت ہے، ایک ایسی مقدس عبادت ہے نکاح اور شادی کی جو تقریباً تمام انبیاء نے اس پر عمل کیا۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ فطرت سے تعلق رکھتی ہیں، ان فطرت سے تعلق رکھنے والی چیزوں میں شادی بیاہ بھی ہے کہ تمام انبیاء کرام کچھ کو چھوڑ کر کے تقریباً تمام انبیاء نے نکاح کیا۔ تو یہ نکاح جو ہے تمام انبیاء کی سنت، اور جس کے ہم غلام ہیں، جن کے دین پر ہم عمل کرنے والے ہیں، اور جن کے اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جو ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہیں، یعنی ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، انہوں نے بھی نکاح کیا، نکاح کر کے دکھایا اور دنیا کو بتایا کہ اگر نکاح عبادت نہ ہوتا تو نبی کیوں کرتے۔ تو نکاح جو ہے بڑی اہم عبادت ہے، اور نکاح کے بارے میں تو حدیث میں یہاں تک کہا گیا کہ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا ایمان اور آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، اب باقی آدھے دین کی وہ فکر کرے۔
ہے نا، یعنی بہت اہم چیز ہے، اس لیے کہ اس کے اندر گناہوں سے بچنے کا بڑا اہم پہلو، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من استطاع منکم الباء فلیتزوج، فرمایا نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا معشر الشباب، اے نوجوانوں، ہے نا، ان کو مخاطب کیا نوجوانوں کو، اور یہ کہا کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو بھی استطاعت رکھتا ہے، طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے نکاح کرنے کا، فلیتزوج، تو وہ نکاح کر لے، اس کو دیر اور تاخیر نہیں کرنی چاہیے، ہے نا۔ اور اس کا فائدہ بتایا اللہ کے وسلم نے آگے کہ فَإِنَّهُ أَغَصُّ لِلْبَصَرِ، اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اس نکاح اور بیاہ اور شادی کے ذریعے سے تمہاری نگاہیں محفوظ ہو جائیں گی، تم جو ادھر ادھر نگاہ ڈالتے ہو اس سے بچ جاؤ گے، اور فَإِنَّهُ أَغَصُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور فرمایا کہ اس سے تمہاری شرمگاہیں بھی محفوظ ہو جائیں گی۔ یعنی دین کے اندر چونکہ فطرت کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے دین آیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک خواہش رکھی ہے اور اس کو پورا کرنے کا جائز طریقہ بھی دیا۔ جیسے اللہ نے پیٹ بنایا، اس کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے۔ اب کوئی کہے کہ ہم بڑے مجاہد ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، ہم کھانا ہی نہیں کھاتے ہیں، ہم کھانا ہی نہیں کھائیں گے، تو یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ کھانا چھوڑ دینا عبادت نہیں ہے، کھانا کھانا ہی عبادت ہے۔ ہاں، اب یہ ہے کہ کھانا کھانے میں دو طریقے ہو سکتے ہیں، ایک جائز طریقے سے بھی کھا سکتے ہیں، ناجائز طریقے سے بھی کھا سکتے ہیں، اب وہ آپ کی مرضی ہے۔ اللہ نے، اس کے رسول نے تو حکم دیا کہ جائز طریقے سے کھائیں، اور اس کے لیے سارے اسباب اللہ نے دیے، زمین سے غلہ پیدا ہوتا ہے، کمائی کے ذریعے اللہ نے پیدا کر دیے، سارے وسائل اللہ نے دے دیے اور نبی نے کھول کھول کر کے بتا دیا۔ تو اب آپ اس طریقے سے بھی کھا سکتے ہیں، اور چاہیں تو چوری کر کے بھی کھا سکتے ہیں، ڈاکہ ڈال کے بھی کھا سکتے ہیں، کسی کا سود لے کر کے اور رشوت لے کے کسی کا ناحق مال لے کر کے بھی کھا سکتے ہیں، لیکن کھانے سے اللہ نے منع نہیں کیا۔ کھانے کا طریقہ غلط ہوگا تو اس سے منع کیا۔ ایسے ہی اللہ نے انسان کے اندر خواہش رکھی تو اس کے لیے جائز طریقہ نکاح کا رکھا، اور ہر دین میں ہے، یہ ہر مذہب کے ماننے والوں میں ہے۔ ہر دین میں اگر کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے جو اس کے خلاف ہے تو اس کو غلط ہی مانا جاتا ہے۔ تو ہمارے دین نے بھی نکاح کا طریقہ رکھا کہ اللہ نے جو خواہش رکھی ہے بندہ اس کو پورا کرے گا، اس کو پورا کرنے سے نہیں روکا گیا۔ اس لیے باقاعدہ اللہ کے رسول نے حکم دیا، شادی بیاہ کر کے دکھایا، آپ نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا، اور ساتھ ساتھ اللہ نے قرآن میں باقاعدہ حکم دیا، باقاعدہ حکم دیا، صرف ترغیب نہیں دی کہ شادی کر لو، نہیں، کہا کہ کرو شادی۔ اللہ نے فرمایا فَانْكِحُوا، کہا کہ نکاح کرو۔ جو عربی جانتے ہیں ان کو پتہ ہے یہ جو فَانْكِحُوا ہے یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر کا صیغہ جو آتا ہے عربی میں وہ کسی حکم کے لیے آتا ہے کہ ایسا کرو، ہے نا۔ جب کہا جائے کہ عربی میں کہ اذهب مطلب جاؤ، ہاں کہا جائے کہ چلے جائیے، ہے نا۔ ایک ہوتا ہے کہنا کہ چلے جائیے، اور ایک ہوتا ہے کہ جاؤ۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ کرو نکاح، فَانْكِحُوا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نکاح کرو، تو حکم دیا جا رہا ہے، اور ترغیب بھی ہے۔ تو ترغیب اس معنی میں ہے کہ اگر کوئی بندہ صلاحیت نہیں رکھتا ہے، جیسے اس حدیث میں اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ٹکڑے میں فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اب اگر کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، یا اس کے پاس گھر بار نہیں ہے، یا کوئی ایسی مجبوری ہے جس کی وجہ سے وہ بیچارہ نکاح نہیں کر سکتا، جوان ہے، اسے شادی کی ضرورت ہے، نکاح کی ضرورت ہے، لیکن نہیں کر سکتا ہے، تو نہیں کر سکتا تو اللہ کے وسلم نے اس کا علاج بتایا، فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جو نہیں استطاعت رکھتا ہے فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو فرمایا کہ اس پر لازم ہے کہ وہ روزے رکھے، اس لیے کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی خواہشات کو توڑ دیتا ہے، کہ جب وہ روزہ رکھے گا، پیٹ میں اندر بھوک ہوگی
تو وہ جو خواہش بھڑکتی ہے انسان کے اندر وہ خواہش دب جاتی ہے۔ تو یہ علاج بتایا اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے، جب تک استطاعت نہ ہو اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے وہ روزے رکھے تاکہ اس کی خواہش دبی رہے، اور جب اللہ اس کو استطاعت دے دے تو وہ نکاح کرے، شادی کر لے۔ تو یہ شادی جو ہے بہت اہم عبادت ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو اس کو کھیل تماشا بنا دیا گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی تو ہماری اپنی چیز ہے، جیسے چاہیں کریں، ہم آزاد ہیں۔ نہیں، آزاد نہیں ہیں آپ، اس میں بھی شریعت کے غلام ہی ہیں آپ، اس لیے کہ اللہ کے وسلم نے خود نکاح کیا، اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا ہے نا، اپنے جو چچیرے بھائی تھے حضرت علی ان کا نکاح کیا، بہت سے نکاح آپ نے کیے، اور آپ کے زمانے میں صحابہ کے نکاح ہوئے، اور پورا اس کا طریقہ بتایا۔ نکاح تو بڑا آسان ہے، جیسے انسان کے لیے دوسری ضرورتوں کو پورا کرنا آسان ہے، ویسے ہی ہمارے دین میں نکاح بالکل آسان ہے۔ کوئی نکاح میں بوجھ نہیں ہے، کوئی یہ جو چیزیں ہمارے اندر غیروں سے آ گئیں ہمارے اندر نہیں تھی۔ آپ چلے جائیں ابھی بھی وہ معاشرہ جو اس معاشرے سے پاک ہے، یعنی ایک تو ہندوستانی سماج ہے جہاں لوگ ہے نا دوسری قوموں سے دین میں داخل ہوئے، پہلے سے دین میں نہیں تھے، پہلے کسی دوسرے مذہب میں تھے، پھر کنورٹ ہوئے، بدل کر کے اس دین میں آ گئے، لیکن چونکہ رہتے تو ساتھ ہی ہیں، تو بہت سی چیزیں، بہت سے رسم و رواج اور بہت سے طریقے جو کرتے چلے آ رہے تھے وہ سارے کے سارے نہیں ختم ہوئے، بہت سے وہ ساتھ ساتھ چلتے رہے، وہ چل رہے ہیں، اب بھی چل رہے ہیں بہت سے، لیکن دین میں نہیں۔ اگر کوئی یہ پوچھے کہ بھائی دین میں شادی کا مطلب، نکاح کا مطلب کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ہمارے دین میں نکاح ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے تو بڑا آسان ہے۔ ہمارے نکاح میں جو ہے چند چیزیں ہیں، مان لیجئے 6 چیزیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی 7ویں 8ویں چیز نہیں ہے ہمارے شادی بیاہ کے اندر، اگر اس کی تفصیل جانی جائے۔ کیا چیز ہے بھائی نکاح کے اندر؟ نکاح کے اندر 2 فرض ہوتے ہیں، 2 کیا ہوتے ہیں؟ فرض ہوتے ہیں۔ اور فرض کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر فرض چھوٹ جائے تو وہ کام نہیں ہو سکتا۔ مطلب نماز کے اندر اگر رکوع فرض ہے تو اگر رکوع چھوٹ جائے تو آپ سجدہ سہو کرتے رہیں، اس سے نماز صحیح وہی نہیں ہوتی ہے نا۔ ہاں، جو فرض ہے وہ چھوٹے گا تو پھر لوٹانا ہی پڑتا ہے۔ تو فرض چھوٹ گیا تو مطلب ختم۔ واجب میں ہے کہ واجب بھولے سے چھوٹ جائے تب سجدہ سہو کریں گے تو نماز صحیح ہو جائے گی۔ تو فرض تو ایسی چیز ہوتی ہے جس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تو 2 فرض ہیں، ایک تو ایجاب و قبول، مطلب لڑکی اور لڑکے کا ایک دوسرے کو قبول کر لینا، اس کو ایجاب اور قبول کہتے ہیں۔ یہ بڑا آسان ہے۔ ایک تو یہ فرض ہے، اور دوسرا فرض ہے 2 گواہوں کا ہونا۔ یہ 2 فرض ہیں نکاح کے اندر، کوئی تیسرا اس کے اندر فرض نہیں ہے۔ تو 2 چیزیں ہو گئیں، ایک تو ایجاب و قبول۔ اب ایجاب و قبول میں کیا ہوتا ہے؟ ایجاب و قبول میں یہ ہے کہ لڑکی لڑکے سے کہے کہ بھائی میں آپ سے عقد کرنا چاہتی ہوں، نکاح کرنا چاہتی ہوں، لڑکا کہے کہ میں آپ کو قبول کرتا ہوں، تو یہ ایجاب و قبول ہو گیا۔ یا لڑکا لڑکی سے کہے کہ بھائی میں آپ کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں، لڑکی کہتی ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو قبول کیا، ہو گیا، یہ ایجاب و قبول ہو گیا۔ اس میں تیسرے مولانا صاحب کی یا چوتھے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ نکاح ہو جاتا ہے۔ یہ فرض ہے ایجاب و قبول جس کو کہتے ہیں۔ اور دوسرا فرض ہے گواہ کا ہونا، کہ بغیر گواہ کے اگر کوئی لڑکی اور لڑکا اکیلے میں تنہائی میں جا کر کے یہ عمل کر لیں ایجاب و قبول تو صحیح نہیں ہوگا، بغیر گواہ کے نکاح درست نہیں ہوتا ہے۔ تو گواہ کا ہونا بھی فرض ہے، تاکہ زنا اور نکاح میں یہی تو فرق ہے، زنا چھپ کر کے چوری میں ہوتا ہے اور نکاح اعلانیہ ہوتا ہے، سب کے سامنے ہوتا ہے، جس میں کم سے کم 2 گواہ کی شرط ہے، باقی پورا مجمع ہوتا ہے، وہ سب گواہ ہوتے ہیں کہ یہ اس لڑکی کی اس لڑکے سے شادی ہو گئی، اب جائز طریقے سے یہ ساتھ رہ سکتے ہیں۔ تو یہ 2 فرض ہیں، اور ایک واجب ہے نا، مہر جس کو کہتے ہیں نا، مہر واجب ہے، یہ لڑکے کو دینا پڑتا ہے۔ تو یہ 2 فرض ہو گئے، ایک واجب ہو گیا۔ تو یہ بھی ضروری ہے، بغیر مہر کے بھی نکاح نہیں ہوتا، اس لیے کہ واجب ہے، تو واجب کا مطلب بھی فرض سے تھوڑا ہی سا کم درجہ ہوتا ہے اس کا، تو یہ مہر واجب ہوتا ہے۔ اور ہمارے حنفی مسلک میں
کم سے کم جو مہر کی مقدار رکھی گئی ہے وہ 10 درہم ہے، یعنی 10 درہم سے کم کا مہر نہیں باندھا جا سکتا ہے، یہ کم سے کم مقدار ہے۔ اس سے زیادہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا مہر باندھ لیں وہ جائز ہے، لیکن کم سے کم 10 درہم ہونا چاہیے، یعنی 10 درہم جو چاندی ہوتی ہے اس کی مالیت اس زمانے میں جوڑ لی جائے، اس سے کم مہر نہیں باندھا جا سکتا ہے۔ یہ مسئلے کی بات ہو گئی، تو مہر بھی واجب ہے، اور باقی یہ 3 چیزیں ہو گئیں، 2 فرض 1 واجب، اور 3 چیزیں جو ہیں وہ علماء نے سنت لکھی ہیں۔ ایک تو خطبہ نکاح، خطبہ نکاح جو خطبہ پڑھا جاتا ہے نکاح میں، وہ فرض یا واجب یا ضروری نہیں ہے، سنت ہے، اس لیے کہ یہ جو نکاح کا عمل ہوتا ہے یہ عبادت ہے، اور خطبہ جو ہے عبادت میں ہی پڑھا جاتا ہے۔ آپ جائیں گے تجارت کرنے تو وہاں خطبہ نہیں پڑھا جائے گا کہ جا کے شروع کر دیں پہلے الحمدللہ اور پھر، ہے نا، نہیں، یہ نکاح ہے تو عبادت ہے، تو یہاں خطبہ پڑھ کے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ عمل عبادت ہے، بہت بڑا عمل ہے، اس لیے یہاں پر خطبہ پڑھا جا رہا ہے۔ تو خطبہ سنت، چھہارے بانٹنا سنت، اور ولیمہ سنت، یہ 3 چیزیں ہیں سنت، ہے نا۔ تو 6 چیزیں ہو گئی نکاح میں، 7ویں کوئی چیز نہیں ہے۔ 2 فرض ہو گئے، ایجاب و قبول، اور اس کے بعد 2 گواہ، ہے نا، اور مہر، یہ ہو گئے، ہے نا، فرض اور واجب، اور 3 سنتیں ہو گئیں، خطبے کا پڑھا جانا، اور کیا کہتے ہیں چھہارے کا بٹنا، اور یہ دعوت ولیمہ۔ اب اس میں کوئی مشکل آ رہی ہے اس میں؟ اب یہ جو نکاح ہوتا ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کیا لڑکی والے پر کوئی بوجھ ہے، کہیں سے کیا لڑکی والے کے اوپر کوئی بوجھ ڈالا شریعت نے؟ کہیں سے آپ کو نظر آ رہا ہے؟ مہر کون دے گا؟ لڑکا دے گا۔ ولیمہ کون کرے گا؟ لڑکا کرے گا۔ لڑکی والے کو کیا کرنا ہے؟ اپنی لڑکی دینی ہے نا۔ یا شریعت نے کہیں یہ کہا آپ سے کہ نہیں لڑکی والے جو ہے لڑکے والے 500 اور 100 یا 200 یا 1000 لوگوں کو لے کے جائیں گے لڑکی لانے؟ یہ تو کہیں نہیں ہے، لڑکی لانا ہے نا۔ کیسے کیسے نکاح ہوتے تھے آپ دیکھیں، دور نبوت میں کتنے سادے نکاح ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے صحابہ کو اس قدر محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ اپنی جان کی بازی لگانے کو ہر وقت تیار رہتے، لیکن وہاں نکاح ہو جاتے تھے، اتنی چھوٹی سی آبادی تھی، اللہ کے وسلم کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور اولین میں سے ہیں، جو شروع میں ایمان لائے ان میں سے ہیں، اور بہت اونچے درجے کے صحابی، بڑے خاص اللہ علیہ وسلم کے جب عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جنت کی بشارت دے دی تھی، آپ اندازہ لگائیں۔ لیکن وہ ایک دن آئے نماز میں، اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے دیکھا، کچھ نشان دیکھے تو پوچھا کہ یہ کیسے نشان ہے بھائی عبد الرحمن؟ کہا اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کر لیا۔ کہا اچھا؟ تو اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہو کہ اچھا نکاح کر لیا، مجھے پتہ بھی نہیں چلا، دعوت بھی نہیں دی، کچھ خبر ہی نہیں؟ ناراض نہیں ہوئے آپ، بہت خوش ہوئے، کہا اللہ تمہارے نکاح میں برکت دے، تم نے نکاح کر لیا۔ اب آپ نے ان سے کہا کہ اچھا نکاح کیا ہے تو یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ شادی خانہ آبادی، یعنی آپ نے نکاح کیا، اب آپ کے گھر کی آبادی اور آپ کی شادی ہے یہ، اب آپ ولیمہ کریے۔ تو آپ نے ان سے کہا کہ اولم ولو بشات، ہے نا، کرا کہ اولم ولو بشات، یعنی اب تم ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کا ہی کرو۔ تو وہاں کے لحاظ سے ایک بکری، ہے نا، آپ سوچتے ہو کہ بکری، ہے نا، بکری وہاں کیا، وہاں تو ایک بکری ایک آدمی کھا جاتا تھا، کوئی بڑا مسئلہ نہیں، تو چھوٹی دعوت ہی ہے نا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دعوت کرو چاہے ایک بکری کی ہو، تو ولیمہ سنت ہو گیا۔ لیکن ولیمہ بھی سنت ہی ہے، فرض اور واجب میں نہیں ہے کہ جو ولیمہ نہ کرے اس کو سماج سے بائیکاٹ کر دیں، یا سوچیں کہ اس نے تو ولیمہ ہی نہیں کیا۔ کتنی سنتیں تو آپ 24 گھنٹے چھوڑتے رہتے ہیں، اور ولیمے کی سنت میں بڑا آپ کو یاد رہتا ہے کیونکہ کھانے کا مسئلہ ہے۔ بہرحال چلیے، تو یہ تو مسئلہ ہے شریعت کا کہ ہماری شریعت نے نکاح کو کتنا آسان بنایا۔ ایک انسان کی ضرورت ہے، چند گھر والے ایک دوسرے سے جن کا رشتہ طے ہو جائے وہ آپس میں مل بیٹھ کر کے اور نکاح پڑھوا لیں، اور پھر لڑکے والا جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کر دے۔ تو یہ تو شریعت کا طریقہ ہے، لیکن ہم نے جو طریقے اختیار کر لیے ہیں اس نے تو اس سماج میں، اس معاشرے میں لڑکیوں کو والدین پر بوجھ بنا دیا ہے۔ آج جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اس باپ کا منہ جو ہے تھوڑا سا گر جاتا ہے۔ کیوں گرتا ہے؟
اس لیے نہیں گرتا ہے کہ بیٹیاں خراب ہوتی ہیں، بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہیں، ان سے تو گھروں میں برکت آتی ہے۔ اللہ کے وسلم نے جو بھی زیادہ حقوق بتائے وہ بیٹیوں کے بتائے۔ بیٹوں کی پیدائش پر کوئی آپ نے فضائل نہیں بیان کیے، لیکن بیٹیوں پر بیان کیے کہ جس کے گھر میں 1 بیٹی 2 بیٹی 3 بیٹی 4 بیٹی، جتنی زیادہ بیٹیاں ہوں گی وہ ان کی اچھی پرورش کرے گا، اچھی تعلیم و تربیت کرے گا اور ان کا نکاح کر دے گا تو جنت واجب ہو جائے گی۔ تو سارے فضائل تو ہمارے نبی نے بیٹیوں پر بیان کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس معاشرے میں بیٹیاں بوجھ نہیں تھیں۔ ہمارا جو معاشرہ ہم نے بنایا اس میں تو الٹا ہو گیا۔ اب ایک بیٹی والا بیچارہ 14-15 لاکھ کا انتظام نہ کرے تو وہ کیسے شادی کر سکتا ہے؟ اپنی زمین نہ بیچے، اگر اس کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ کیسے بیٹی کو اپنے گھر سے ودا کر سکتا ہے؟ یہ تو ہمارے سماج نے بنایا۔ وہاں تو الٹا تھا کہ لڑکے پہ بوجھ تھا، اب اس کو ولیمہ کرنا ہے، اس کو سوچنا تھا کہ ہم کہاں سے کمائیں، کہاں سے اتنا مال لائیں کہ لوگوں کی دعوت کر سکیں، مہر ادا کر سکیں، تب ہمارا نکاح ہوگا۔ تو یہ تو لڑکے پر بوجھ تھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اپنے دین پر آنا چاہیے۔ دنیا کو دیکھ کر کے جو کام ہم کرتے ہیں یا سماج کے ڈر سے جو ہم کام کرتے ہیں وہ ہمارا دینی کام نہیں، وہ دین کا کام نہیں ہے، ہماری شریعت اور ہمارے دین کا بتایا ہوا کام نہیں ہے۔ ہمیں اپنے دین پر آنا چاہیے، جو چیزیں اس میں ضروری ہیں وہی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو جو نکاح کا مسئلہ ہوتا ہے صحیح ہے، اتنی بڑی عبادت ہے، آپ آج اندازہ لگائیں کہ جب نکاح ہوتا ہے تو سب سے کم لوگ وہیں بیٹھے ہوتے ہیں جہاں نکاح ہوتا ہے، باقی کھانے میں تو دھوم مچی رہتی ہے، اتنا انتظام، اتنی محنت، اتنی کوشش، اتنی دعوت، اور اس جس کا نکاح ہو رہا ہے اس دلہے کو نہ کچھ پتہ، نہ اس لڑکی کو پتہ، کسی کو کچھ پتہ وتا نہیں ہے، بس اتنا جانتے ہیں کہ بس آج ہمارا نکاح ہو جائے گا، قبول کر لیں گے، ساری جنت مل جائے گی، بات ختم۔ کچھ پتہ نہیں ہے نا، بس بیٹھ گئے، مولوی صاحب کوئی جاہل آ گئے تو انہوں نے کچھ ہے نا جو چاہا کہلوا لیا اس سے، کہا عربی میں کہو قبل تو کہے گا قبل تو، ہے نا، کیا پتہ اس کو فارسی میں کہنے سے ہوگا کہ انگریزی میں کہنے، کچھ پتہ ہوتا نہیں ہے۔ بس ایک بیچارے وہ بھی حافظ جی سیدھے سادے، ان کو بھی کیا پتہ، تو وہ بھی مسئلہ نہیں جانتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے زمانے میں کتنی جہالتیں پیش آتی ہے نا، ایک جاہل اٹھ کے کھڑا ہوگا، ارے فلاں مولانا صاحب نے نکاح پڑھا دیا، نکاح ہی نہیں ہوا۔ اس کمبخت سے پوچھو کہ مولانا صاحب کا اس میں رول کیا تھا؟ ارے قبول لڑکے نے کیا، لڑکی نے کیا، نکاح تو ان کا ہوا، تو مولانا صاحب اس میں کیا غلطی ہو گئی؟ اگر کسی مولانا نے پڑھا بھی دیا جو تمہارے مسلک کے نہیں تھے تو اس سے فرق کیا پڑا؟ کوئی فرق نہیں پڑا، اس لیے کہ مولانا صاحب تو صرف بیچ میں بیٹھے تھے، اصل تو جو فرائض تھے وہ ادا ہو گئے۔ لڑکی کو ایجاب قبول کرنا تھا، اس نے کیا، لڑکے کو کرنا اس نے کیا، دونوں کا نکاح ہوا۔ یہ مولوی صاحب اگر بیچ میں نہیں ہوں گے تو کیا نکاح نہیں ہوگا؟ اگر لڑکا لڑکی خود سے بیٹھ کر کے یہ کام کر لیتے تو ایک سنت چھوٹتی کہ خطبہ نہیں ہوتا، یا خطبہ خود لڑکا پڑھ سکتا ہے، جس کا نکاح ہو رہا ہے وہ کھڑا ہو جائے نا، وہ کھڑا ہو، خطبہ پڑھ دے، اس کے بعد بیٹھ جائے، نکاح ہو جائے۔ تو کیا شریعت اس سے روکتی ہے؟ کچھ علم ہی نہیں ہے ہمارے سماج میں، نہ اس پر محنت ہے، کوشش ہے کہ نکاح ہونے جا رہا ہے ہمارا تو 2-4 دن کسی مولانا صاحب کے پاس چلے جائیں، کچھ مسئلہ تو پوچھ لیں، ہے نا۔ ایک صاحب پڑیا دبائے ہوئے ایک طرف پوچھ رہے ہیں کہ یہ اندر ہے تو نکاح قبول ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا، نا سائڈ میں لگائے ہوئے ہیں، ہے نا، چہرہ ڈھانکے ہوئے، کیا مطلب کچھ بھی پتہ نہیں ہے، پریشان ہیں۔ پھر نکاح ہو گیا، اب کوئی کان میں جا کے ان کے کہہ دے کہ فلاں مولوی صاحب نے پڑھایا تھا، نکاح ہی نہیں ہوا، وہ اتنا جاہل ہے کہ پھر دوسرا بھی پڑھوا لے گا، پتہ ہی نہیں اسے کہ کیا مطلب ہوتا ہے، کیسے نکاح ہوتا ہے، کیا اس کے مسائل ہیں۔ تو یہ ساری بیماری اور سارے مسائل جہالت کے، کہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، نہ شادی کے بارے میں، نہ نکاح کے بارے میں۔ ارے جیسے نماز سیکھتے ہو پڑھنے کے لیے، روزہ سیکھتے ہو کہ کیسے ٹوٹے گا کیسے نہیں، ویسے نکاح بھی سیکھو، یہ بھی عبادت ہے، اس کے بھی مسائل ہیں، اس کو بھی سیکھنے کی کوشش کرو کہ یہ نکاح کیسے ہوتا ہے، نکاح میں کیا مسائل ہیں، اس کے بعد کیا چیزیں ہوتی ہیں، بیوی کے پاس جائیں گے تو کیا، کیسے ملنا ہے، کون سی دعا پڑھی جاتی، کیا یہ سارے مسائل ہیں شریعت کے، اس کو پڑھو، کیسے مبارکباد دی جاتی ہے لڑکے کو جب نکاح ہو جائے، کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، نہیں آتی تو اردو میں کیسے،
ساری چیزیں جب معلوم کریں گے تب نا. لے دعوت دے دعوت، بس کھانے پہ سارا زور ہے. نہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم دعوت میں جا رہے ہیں تو ایک عبادت میں جا رہے ہیں، نہ نکاح میں جا رہے ہیں تو عبادت کا تصور کہ ثواب ملتا. یہ تصور کر کے جاتے کہ ہم اتنی بڑی سنت ادا کرنے جا رہے ہیں، اتنی بڑی عبادت میں شریک ہونے جا رہے ہیں کہ ہم نکاح میں جائیں گے تو ثواب ملے گا، ایک ایمان والے نے دعوت دی ہے اس کے ولیمے میں جائیں گے تو ثواب ملے گا. یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہوں تو یہ سارے عمل ہمارے عبادت ہو جائیں گے. ذہن میں نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، بغیر نیت کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے دین کو سیکھنا چاہیے. اس میں شادی بیاہ نکاح یہ ساری چیزیں بھی سیکھنے کی ہیں، اور دین پر عمل کرنا چاہیے. جو بے دینی کی چیزیں ہیں ان سے بچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.